الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء اکرام، خصوصاً حضرت استاد صاحب قاری عبدالباری عارف صاحب دامہ فیوزہم، اور میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، نہایت بابرکت محفل ہے. 29ویں شب بھی ہے اور آپ حضرات نے تراویح کے اندر پورا قرآن مجید سنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو جنہوں نے سنایا ہے ان کے سامنے اور آپ تمام حضرات کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آپ حضرات نے اول رمضان سے لے کر آج تک قرآن مجید تراویح میں سنا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے تراویح جو ایک مستقل سنت ہے اور پھر اس میں قرآن مجید سنانا اور سننا یہ ایک مستقل سنت ہے. گویا کہ آپ نے 2 سنتیں اول رمضان سے لے کر آج تک زندہ کی ہے، اور یہ فتنے کے دور میں ایک سنت زندہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ فتنے کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. آپ حضرات نے کوشش کی، محنت کی. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو مبارک کرے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بڑی خوشی ہوئی، مولوی صاحب صفات بیان کر رہے تھے مدرسے کے آگے کی جو منصوبات ہیں، تو میں نے سنے. میرا تو دل کر رہا ہے یہاں مکان لے کے رہائش اختیار کر لوں. اتنا پیارا منصوبہ اور اتنا بہترین پروگرام جو مستقبل میں آپ کو دیا جا رہا ہے، اس پر آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. اس پر گفتگو ہوگی. بیانات تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے آخر راتوں میں بیانات نہیں ہوتے، چند عہد و پیمان ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے. چند عہد و پیمان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ باتیں کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد اس کے مطابق ہم چلیں. دیکھیے، رمضان المبارک شروع ہوا، الحمدللہ جب پہلی فجر کی نماز تھی تو ماشاءاللہ یہ مسجد بھری ہوگی اور باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک ہجوم ہوتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے. ہر آدمی جا رہا ہوتا ہے، مسجد کی طرف دوڑ لگاتا ہے. ظہر میں ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ریڈی لگائی ہوئی ہے، جو تو بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغ کے خانے میں ہوتا ہے کہ اذان ہوگی، میں نے یہ کاروبار روکنا ہے، میں نے دکان بند کرنی ہے، میں نے ٹیلے کے فروٹ کے اوپر ایک چادر ڈال دینی ہے، اور میں نے آ کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. عصر میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جانا ہے مسجد میں اور نماز پڑھنی ہے. اسی طرح مغرب میں افطاری کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے 5-10 منٹ، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی افطاری پوری کر لیں اور مسجد میں جا کر ہم نماز پڑھ لیں. اسی طرح پھر آ کر کھانا چائے وغیرہ کرنے کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے بھی ہم وہاں جائیں اور بعد میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے نا. رمضان المبارک میں الحمدللہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، اس کے ایسے برکات ہیں، رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرتا ہے. تو یہ مہینہ جب ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور اس میں فجر میں تو لوگ آتے ہیں،
عید پہ لوگ آ جاتے ہیں، بعد میں ظہر میں مسجد سنسان ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں توفیق دی پورے رمضان میں، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں آئے، ہم سے فجر کی تکبیر الاولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، ظہر کی بھی نہیں ہوئی، عصر کی بھی نہیں ہوئی، مغرب کی بھی نہیں ہوئی، عشاء کی بھی نہیں ہوئی، اور مزید تو یہ کہ ہم صبح سحری کے لیے اٹھتے 5-10 منٹ پہلے اٹھ جاتے، ہم 2-4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لیتے تھے، تہجد کی بھی پڑھ لیتے تھے۔ بہت مبارک نماز ہے، بہت اچھی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود دیکھتے ہیں صبح کر تہجد کی نماز کو، اور پھر اس میں جو مانگا جاتا ہے رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ہم نے آج یاد کرنا ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں توفیق دی، جس طرح آپ نے ہمیں ہمت اور استقامت دیا، ہم نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس طرح گزارا، یا اللہ ہمارے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزار دے۔ ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا، کتنا سرور تھا، سکون تھا، آرام تھا، کاروبار بھی ہمارا ہوا الحمدللہ، ہم نے کمایا بھی، یہ نہیں کہ کسی نے نہیں کمایا، ہم نے کمایا بھی، ہم نے سب کچھ کیا۔ بیڑا غرق ہو یہ کرونا کا، یہ بیچ میں آ جاتا ہے، ہمارا کام خراب کر دیتا ہے۔ باقی ہم ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے، ایک مہینے میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرا کام نہیں ہوا، میری تجارت نہیں ہوئی، میری چیز نہیں بکی، بکتی ہے۔ جب یہ چیزیں رمضان میں بکتی ہیں تو پھر یہ اور دنوں کے اندر بھی تو بکتی ہیں۔ ہم حرص کر لیتے ہیں، اور دنوں کو ہم اس طرح نہیں ڈالتے اپنے اوپر جس طرح رمضان کو ڈالتے۔ تو یہ ایمان اور عقیدہ بنائے کہ جس طرح اللہ نے مجھے عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ نے روزی بھی عطا کی ہے، باقی 11 مہینے بھی اللہ مجھے ان عبادات کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ یہ 11 مہینے بھی ہمارے گزار دے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ رازق تو اللہ ہے، وہ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں دیتا ہے، اس طرح مہینوں کے اندر بھی دیتا ہے۔ تو یہ عہد کر لے کہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح ہم نے رمضان کی طرح گزارنے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جس طرح ہمیں سکون، آرام، اطمینان اس رمضان کے مہینے میں ہوا، یہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہوگا۔ ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں نا، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، ہماری بیماریوں کی پریشانیاں ہیں، گھر کے اندر مسائل ہیں، بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری کیوں نہیں مانی جا رہی؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا ہے ہم وہ نہیں مانتے۔ ہم مسلمانوں کا، آج کل کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کھانا بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کی مانتے نہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا کہ 5 وقت نماز فرض ہے، نہیں مانتے۔ فجر کی نماز فرض ہے، نہیں جی، کیوں پڑھیں؟ آرام کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے۔ والدہ آ کر اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتے۔ والد آ کر اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتے۔ وہ بھی مجبوراً مسجد کی طرف آ جاتے، ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہے، تھوڑے سے سر میں درد کے ساتھ، جسم میں درد کے ساتھ، ہلکے بخار کے ساتھ ہم مسجد نہیں آتے۔ لیکن ٹھیک 1.5 سے 2 گھنٹے بعد ہم اٹھ جاتے ہیں، نیند سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہی سر درد ہوتا ہے، وہی جسم میں بخار ہے، وہی جسم میں درد ہے، لیکن آفس پہنچ جاتے ہیں، دکان کھولنے پہنچ جاتے ہیں، کاروبار کرنے چلے جاتے ہیں، ریڑھی باہر نکالنے کے لیے میں آ جاتا ہوں۔ اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ اہمیت اپنے دل میں بٹھائے کہ بھئی اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے دل لبریز ہے محبت سے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون کی حد تک چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، محبت کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے، ہمارے آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل ہے، امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ ہم مانتے ہیں، نام آتا ہے ہم جھوم جاتے ہیں، ہم درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم جناب علی بہت ساری حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔
لیکن جب اسی پیغمبر کا حکم آتا ہے ہم تھوڑا سا گھوم جاتے ہیں، پھر نہیں مانتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس نے میری نجات کے لیے کیا کیا پروگرام رکھے ہیں، ہم وہ نہیں مانتے۔ صحابہ اکرام کو ہم مانتے ہیں، ان سے بھی جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ وار کر دیا تھا، بچے، اپنی بیویاں، اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے وطن، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی فرامین ہیں، جتنی بھی سنن ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو، نہیں چلتے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عہد کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو بھی ماننا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مطابق زندگی بھی گزارنی ہے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہی ہوگا۔ تمام نماز پڑھیں گے، مسجد اسی طرح آباد ہوگی، فجر کے اندر بھی اس طرح آباد ہوگی اس طرح آج کل آباد ہو رہی ہیں، ظہر بھی اسی طرح ہوگی، عصر بھی اسی طرح ہوگی، مغرب بھی اسی طرح ہوگی، عشاء بھی اسی طرح ہوگی، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ہم نے 5 وقت نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنی شروع کر دی، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا، ہم نے اس میں روزے بھی رکھے، ہم نے اس میں تراویح بھی پڑھی، ہم نے اس میں تلاوت کلام پاک کیا، ہم نے نوافل پڑھے، ہم نے ذکر و اذکار کیے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فکر کرنی ہے کہ یہ تمام عبادات رب العزت کے یہاں مقبول ہو جائے، رب العزت کے یہاں مقبول ہو جائے، اور وہ قبول کر کے ہمیں جو انعامات ہیں، جو وعدے ہیں، وہ ہمیں عطا کرے۔ اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے یہ کس طرح ہم یہ ساری کی ساری چیزیں قبول کروا لیں۔ رب العزت بہت مہربان ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے۔ یہ دیکھنا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ سوئے رہو، سو جاؤ، روزہ رکھ کر سو جاؤ، نماز پڑھ کے سو جاؤ، اس سونے پر بھی اللہ رب العزت ہمیں تسبیح کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی رحیم ذات، کتنی رحیم ذات ہے، کتنی غفور ذات ہے، کتنی کریم ذات ہے۔ سونے پر بھی، خاموش رہنے پر بھی، لغو بات نہیں کرو، بیٹھے رہو، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، کسی سے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہ ہوگا، ہو کسی سے کوئی بات نہ کرو، آپ کو تسبیح کی ثواب مل رہا ہے، سبحان اللہ کا ثواب آپ کو ملا جا رہا ہے۔ تو رمضان میں رب العزت کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح میں عطا کروں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، روزہ رکھا اس نے، لیکن وہ جھوٹ سے نہیں بچا، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اس بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کو فائدہ ہے، بات ہی ختم، بس بھوکا پیاسا رہ گیا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر قائم ہو جاتے کہ بھئی تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، سارے کے سارے کا میں سزا دوں گا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں تو بتا دیا گیا تھا، حدیث میں آیا کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا روزہ رکھ کر، غیبت نہیں کرنی روزہ رکھ کر، ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا شیطان بند ہے، قید ہے، شیطان کو بند کر دے، منگ مسنگ رادا غلط درو بوئی غیبت کو اوشی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ پورا سال 11 مہینے ہم نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، ہم نے غیبتیں کی ہوتی ہیں، ہم نے کاروبار میں ناپ تول میں کمی کی ہوتی ہے، ہم جھوٹ بول بول کر اپنی چیزیں بیچتے ہیں۔ وہ نفس اتنا سرکش ہو جاتا ہے، اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ رمضان میں نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ نہیں کہ میں چاہ رہا ہوں میں جھوٹ بول، نہیں چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم غیبت کر جاتے ہیں، ہم پھر بھی ان دوانا خرسو اللہ پارا سنے سے ہوئی راتوں کا آج کل دیکھیں نا، آپ بازاروں میں رش لگا ہوا، ابھی تو رش نہیں ہے، بیچارے ابھی داؤد چرنگی سے آ رہے تھے
تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پولیس کی موبائل کھڑی ہے، دکانیں بند ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ دکان کے اندر کرونا کیا کرتا ہے۔ یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، یقین کرو 250 سے 300 بندے داؤچرنگی جو پل ہے اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک پریشانی بنی، اور یہ کیوں بنی ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے بنی ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بنی ہے، ورنہ یہ پہلی بیماری ہے جو آنے کے بعد ختم ہی نہیں ہو رہی، تہوار کی طرح ہر سال ہم پر آ رہی ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ بھئی یہ کیوں ہم جو حکومت ہمیں چیزیں سکھا رہی ہیں اس کے مطابق تو ہم پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ نمازی لوگ، اللہ نے نماز کا آپ سب کو توفیق دی ہے۔ آپ 5 وقت وضو کرتے ہو نا؟ ابھی سے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو، ہم دھوتے ہیں نا، ہم نے تو شعور سنبھالا ہوا، ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم کھانے کے لیے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم وضو کے لیے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، اور پورے دھوتے ہیں۔ یہاں سے یہ ہاتھ پورے نا، یہ لوگ تو یوں کرتے ہیں نا، ہم یہاں سے دھوتے ہیں، یہاں سے نمازی حضرات یہاں سے یہ پورے ہاتھ ہم دھوتے ہیں، اچھے انداز میں دھوتے ہیں۔ اس کے بعد کلی کیسے کرتے ہیں؟ غرارے تک کر لیتے ہیں، آگے حلق تک پانی لے جا کے اچھے غرارے کرتے، ساتھ میں مسواک بھی کرتے ہیں، الحمدللہ مسواک بھی کرتے ہیں۔ پھر ناک میں پانی ہم ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد نرم ہڈی تک ہم پانی پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں پہنچاتا سوائے نمازیوں کے۔ ہم چہرہ بھی پورا چہرہ دھوتے ہیں، یہ ہاتھ ہم دھو لیتے ہیں، پاؤں ہم دھو لیتے ہیں۔ یہ صفائی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد جو بھی آتا ہے یہ کر کے آتا ہے، ایسا ہی ہے، اس کے بغیر تو کوئی نہیں آتا نا۔ تو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کرو، ہم تو کر رہے ہیں پہلے سے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت یہ چیزیں کرنے کے بعد انسان کو بیماریوں سے پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں۔ لہٰذا مسجدیں، مدارس، خانقاہیں، دینی حلقے یہ بند نہیں ہونے چاہیے، یہ بند نہیں ہونے چاہیے، یہی سے یہ چیزیں ختم ہوگی۔ اس در پر آؤ گے، یہاں پر اپنی پیشانی جھکاؤ گے تو ساری چیزیں ختم ہوگی۔ ہم نہیں سمجھ رہے، انڈیا کا ہندو سمجھ گیا، انڈیا کا ہندو سمجھ گیا، وہ جو مسلمان کو مارتا تھا اس مسلمان کے آگے جا کر اس نے پیشانی ٹیکی کہ خدا کے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ وبا ختم ہو جائے۔ وہ سمجھ گیا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے یہ ختم ہوگا۔ ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے آئے گی اور کہاں سے ختم ہوگی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہم مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز میں فائدہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں پر وبا آ جائے، طاعون آیا تھا، طاعون آ جائے تو کوئی وہاں سے جائے نہیں، کوئی وہاں پر آئے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بیماری اور قوموں کے لیے ہلاکت تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نعمت ہے، اگر اس بیماری میں کوئی مر گیا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا۔ مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہم لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے سب نے، تو اللہ رب العزت نے اگر اس میں ہماری موت لکھی ہے تو ہمارے لیے شہادت ہے، اور شہادت ویسے ہی مل رہی۔ لوگ کیا کیا کرتے ہیں شہادت پہ جانے کے لیے، لیکن ہمیں یہاں گھر میں بیٹھے مل جائے گی۔ اس سے خوف کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ طریقے کے ساتھ یا تو بند کرو، سب کچھ بند کرو، ورنہ یہ بیماری اور یہ چیزیں جو آئی ہیں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے ایک طریقے کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ بہرحال بیچ میں ایک بات آ گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیزیں قبول کوانی ہے، قبول کروانی ہے۔ 2 دن ہمارے پاس ہیں، 2 دن ہے نا یا 1 دن ہے؟ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، ہفتے سے 29 رکھتے آ رہے ہیں۔ تو ابھی کسی محفل میں بات ہوتی ہے نا تو ہمارے بڑے بوڑھے سارے تو بھائی دیر شروع جی، بھائی بولی پر دیر شروع جی دی حکومت دیر شروع جی کر دی، دیکھو ہمیشہ 29 یو کم دیر شروع جی کئی لگا۔ دل میں چاہتے ہیں کہ 29 ہو جائے، جان چھوٹ جائے، لیکن وہ ایک بات ہے، بہرحال اللہ کرے 30 ہو جائے۔ اگر بہت سال ہم نے لوگ 29 رکھیں تو 30 ہو جائے تو اچھی بات ہے، ایک روزہ بڑھ جائے گا۔ پھر پتہ نصیب ہوتا ہے رمضان نہیں ہوتا، پچھلے رمضان میں کتنے نہیں تھے، کتنے تھے آج نہیں ہے، آگے کیا ہوگا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور ہم نے اس میں روزے تراویح سب رکھی۔ اب اللہ سے یہ قبول کروانا ہے استغفار کے ساتھ،
اللہ سے مانگنے کے ساتھ کہ اللہ میں نے تو رکھ لیے ہیں، اب قبول کرنا آپ کو کام ہے اور یہ قبول فرما۔ اور اس کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ بھئی یہ قبول چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ نا، یہ جو جھوٹ غیبت کے ساتھ یہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے فطرے کی ہمارے لیے ایک بات رکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی تم پر صدقۃ الفطر کو لازم کر دیا۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ روزوں کی تطہیر ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عید الفطر سے پہلے اگر ادا کر دیا یہ صدقۃ الفطر ہے، اس کے بعد عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا کہ یہ صدقہ الفطر کتنا ہوگا، 150 روپے، 160 روپے، اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ ادا کرنے کے بعد جو ہم سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوئی ہیں نا رمضان میں، روزے میں ہلکا پھلکا جھوٹ بول لیا، ہلکی پھلکی غیبت کی ہوئی تو وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے ختم فرما دیتے۔ کتنی کریم ذات ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر تو ہمارے اندر کمی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ عہد و پیمان ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشگی عطا فرمائے، دوام ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کریں۔ آخری بات یہ الحمدللہ آج یہ محفل سجی ہے، یہ پر رونق محفل لگی ہوئی ہے، قاری صاحب نے قرآن سنایا ہے، آپ حضرات نے سن لیا ہے، یہ قاری صاحب کہیں اور سے پڑھ کر نہیں آئے، انہی مدرسوں سے پڑھا ہوا ہے۔ اور یہ مساجد و مدارس ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ملک پاکستان کے اندر اس قسم کے مدارس اور اس قسم کے مکتب ہمارے لیے بنائے ہیں، اور ہمارے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، عالم بعمل بن رہے ہیں۔ اور یہ لوگ نہ ہوتے نا، یہ قاری، ہم تو ابھی اس کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قاری صاحب دے ہوئے چڑھے دے ہوئے، ایسے ہی ہوتا چڑھیں دے، قاری دے، تعلیم دے، لیکن ان کا مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھو، اس کا مقام آقا علیہ السلام سے پوچھو کہ یہ علم حاصل کرنے والوں کا کیا مقام ہے۔ یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اور سب سے افضل ترین انسانوں میں یہی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اور یہ پڑھنا پڑھانا ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے، انسان تو جاہل نہیں بڑا ہوتا نا، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو بنیادی بات ہی یہ مسجد مدرسہ ہے، یہاں ہم سیکھے سکھائیں گے، بعد میں جو کچھ آپ بنتے ہیں بنے نا، کس نے منع کیا آپ کو؟ بچے کو اچھا مسلمان بنا لیں، اچھا قاعدہ پڑھنے والا، اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھی نماز پڑھنے والا، اچھا جنازہ پڑھنے والا، یہ بنا دے، باقی آپ بناتے رہیں اس کو ڈاکٹر، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ بناتے رہیں اس کو انجینئر، آپ بناتے رہیں اس کو جو دنیاوی ڈگری حاصل کروانا چاہتے ہیں کروا دیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ لیکن بہترین مسلمان بنانا سب سے پہلے بچے کو والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آپ دنیا سے جائیں گے، سب سے پہلے جو جانے کے بعد ہوتا ہے نا جنازہ ہوتا ہے۔ جنازے کے لیے معاف کریں مولوی صاحب کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہوگا، داڑھی ہوگی، پگڑی ہوگی، مسجد کا ملا ہوگا، وہ جا کے جنازے پڑھائے گا، سب جنازہ پڑھا سکتے ہیں اپنے والد کا، بس کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ باشرہ ہو، نماز جنازہ اس کو آتی ہو، وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائے، اور حق اسی کا ہے۔ ہمارے عالمیہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو تو پہلے آتا نہیں ہے، اور بعض تو ہم نے ایسے بھی دیکھ اللہ معاف کریں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جنازہ یہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ مسجد میں نہیں آئے تھے، یہ مدرسے میں ہم نے بچوں کو نہیں بھیجا تھا، آج یہ حالت ہے۔ آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کے لیے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور یہی چیزیں کام آنے والی ہیں بعد میں۔ یہ جو ہم نے بلڈنگیں کھڑی کی یہ تو نہیں کام آئیں گی، یہ جو کاروبار کو وسعت دی ہے یہ تو نہیں کام آئے گا۔ کام آپ کا بہترین صدقہ آئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا، وہ سب سے پہلے نیک اولاد کی صورت میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بچوں کو نیک بنائیں۔ آپ کے یہاں ادارہ ہے الحمدللہ، بہت زبردست ادارہ ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے حضرت قاری صاحب کے یہاں مشہور تھا اس کی تعلیمی معیار، اور اس کے اندر نظم و نسق، اور اس کے اندر جو علم اور جو تعلیم دی جا رہی تھی، ایک مثال تھی پورے کراچی کے لیے۔ پھر بعض وجوہات کی بنا پر وہ ختم ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے۔
یہ 6 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں کیسی رونق ہے۔ میں صرف 2 مہینے پہلے آیا تھا اور آج جب میں 2 مہینے کے اندر میں حیران رہ گیا۔ مولانا سیف الرحمان صاحب سے میں نے کہا کہ یار یہ تو کمال ہو گیا بھائی۔ تو یہ سب کچھ جو بن رہا ہے، یہ جو گلستان سج رہا ہے، یہ جو باغ بن رہا ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے۔ اس میں آپ لوگ تعاون کریں، جانی ہو مالی ہو، بچوں کے ذریعے کہ بھئی میرے بچے کہیں اور نہیں جائیں، یہاں آ کے پڑھے۔ اور الحمدللہ معیاری کام ہے، آپ لوگ جانتے بھی، اللہ تو جانتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی یہ 6 مہینے سے جو آباد ہو رہا ہے کتنے شاندار طریقے سے آباد ہو رہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے ساتھ محبت کرے، دیندار لوگوں کے ساتھ محبت کرے، مساجد و مدارس والوں کے ساتھ محبت کرے، تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرے، مجاہدین کے ساتھ محبت کرے، جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ یہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز کام آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا